السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو عائشہ ایف کیو۔ ریڈی ہو جائے گا امیزنگ ایپیسوڈ کے لیے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ اور سٹوریز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لا حاصل باب اول۔ تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو چکی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کا ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آ گیا تھا۔ کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی گھر پر ہیں؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتا دوں؟ ہاں بتا دیں۔ زلیخ نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ زلیخ کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر یکدم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے وہ اسے بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیل رہی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر نیچے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رنگیوں ابری ہوئی تھی، جیسے درخت کے پتے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹرپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگت کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بہت واضح نظر آ رہی تھیں اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیریں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے، اور قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کے بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ زلیخ نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ زلیخ نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ UMME نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی فیکشن تھی۔ زلیخ خود بھی آرٹسٹ تھا اور کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، انگلیز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زلیخ کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، زلیخ نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔
شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے اور اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زلیت، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زلیت ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا اسی وجہ سے۔ نزہت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کل میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دیتا ہوں۔ زلیت نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزہت نے کہا۔ ممی نہیں، یہ خاصی مہنگی لگتی ہے، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، زلیت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزہت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ زلیت کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ یہ تو جرم ہے اس طرح کے آرٹسٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کوئی احمق ہے ممی۔ بہرحال ممی، اگر وہ دوبارہ وہاں اس آرٹ کی کوئی پینٹنگ آئے تو آپ میرے لیے خرید دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسے چل رہی ہے؟ نزہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھلک کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا۔ اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی، وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں اور نماز سے فارغ ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگی ہوئی باہر صحن میں گئیں اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے کے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے۔ جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ ڈالیں، اور پھر ہم جیسے گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خشکی کے انتظار میں، کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جائے والے صحن کی وہ اینٹیاں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے پر برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ماما جان، ورنہ میں اس کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھلنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھلنے کے بعد اس سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا، مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی بھیانک ہی لگتی۔ اگر آپ کو آج لا حاصل کی ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 1 اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، عائشہ FQ کو لائک کریں